واٹ از دا سیل آف دا پروفٹ؟ یہ اس کو ذرا ایکسپلین ضرور کر دیجیے گا. ختم نبوت کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اور اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اسلام کی روح سے؟ دیکھیں، ایک لفظ ہے خاتم، ایک ہے خاتم. قرآن میں لفظ خاتم آیا ہے، نبوت کی مہر، سیل آف دا پروفٹ اور سٹیمپ آف دا پروفٹ، یہ دونوں ترجمے درست ہیں. بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے. نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. پہلی خوبی، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. دوسری خوبی، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. تیسری، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا ہے اپنے مخالفین کے اوپر. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا ہے. پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ قوم اور قبیلوں کے لیے. پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے. اور مسلم شریف میں ہے 6ٹھی خوبی کہ میرے اوپر نبوت کو ختم فرمایا. یہاں پہ مسلم شریف میں خاتم کا لفظ ہے. جو قادیانیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ قرآن میں لفظ خاتم ہے، وہ اس کا مہر ترجمہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن مہر کا وہ معنی لیں جو صحابہ کرام نے لیا ہے. وہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھائیں. جی مسلم کے اندر موجود ہے خاتم، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے. جو مہر ہے اس کا معنی بھی بالکل درست ہے. نبی الاسلام سیل آف دا پروفٹ ہے. ڈاکخانے میں بھی آپ دیکھیں کسی لفافے کے اوپر مہر لگتی ہے، آپ سیل کر دیا، اب اس کو آپ کھول نہیں سکتے. یا اگر سٹیمپ لگتی ہے کسی ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر اور اس کے بعد جج قلم توڑ دیتا ہے تو پھر اس میں بھی کوئی ورڈ آپ ایڈ نہیں کر سکتے. جی یہ دونوں باتیں درست ہیں اپنی جگہ. نبی علیہ السلام خاتم بھی ہیں، خاتم بھی ہیں. اچھا، اور اس کا فہم صحابہ کرام نے لیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف 1 اینٹ کے لگنے کی جگہ باقی ہے. جو لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ 1 اینٹ لگ جائے نا تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گی، اور وہ 1 اینٹ میں ہوں. اب اس سے زیادہ کیسے اور سمجھایا جائے؟ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں. اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے. اس میں الفاظ ہے کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے دجال یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے جو حضور کی زندگی میں سامنے آ گیا تھا. بخاری مسلم موجود ہے. مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھی، اور انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. تو اس سے میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے، اور وہ نبی الاسلام کی زندگی میں ظاہر ہو گئے، مسیلمہ کذاب اور اسود. اور مسیلمہ کذاب نے تو باقاعدہ ایلچی بھیجا. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر یہ نارمز نہ ہوتی ایلچی کو قتل کروانے کی تو میں اسے قتل کروا دیتا. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نبوت شیئر کر لیں. تو نبی الاسلام نے کہا کہ نبوت میں میرا بھی اختیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر ہے.